السلام علیکم دوستو، عباسی خلافت کی سیریز میں یہ ہماری اگلی ویڈیو ہے۔ ہارون الرشید کے بعد محمد الامین کی بیعت ہوئی۔ امین ملکہ زبیدہ کے بطن سے تھا جو ہارون الرشید کی چچا کی بیٹی تھی۔ امین نے 170 ہجری میں رسا کے مقام پر ولادت پائی۔ امین بے پرواہ اور شوقین مزاج تھا اور لہو لعب اور خوش وقتی کا قائل تھا۔ ہارون کو اپنے بیٹوں سے یگانگت کی توقع نہ تھی، اس لیے اس نے مناسب تقسیم خود ہی کر دی تھی، لیکن اس کی پیش بندی نے کچھ کام نہ کیا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی امین اور مامون کے درمیان اختلاف نے سر اٹھا لیا، جس نے بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ امین کا وزیر فضل بن ربیع تھا اور مامون کا مشیر با تدبیر ذو الریاستین فضل بن سہل تھا۔ انہوں نے بھائیوں کے درمیان آگ بھڑکانے کی تابڑتوڑ کوششیں کی۔ اگر یہ دونوں وزیر صلح کروانے کی کوشش کرتے تو حالات بدستور بہتر ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر ہارون اعظم کے بیٹوں میں تلواریں چلا دی۔ اختلاف کی ابتدا یوں ہوئی کہ ہارون نے مامون کی دلجوئی کے لیے مرنے سے پہلے حکم دیا کہ میرا ذاتی سامان، اسلحہ اور گھوڑے وغیرہ مامون کے پاس بھیجے جائیں۔ امین کو اس حکم کی خبر ملی تو اس نے برا مانا۔ اس وقت ابن ربیع ہارون کے ساتھ تھا۔ اس نے امین کے حکم سے یہ سب اشیاء بغداد پہنچا دی۔ مامون خراسان میں تھا۔ اسے خبر لگی تو رنجیدہ ہوا، لیکن تحمل سے کام لیا۔ امین کو اطاعت کا خط لکھا اور تحائف روانہ کیے۔ امین نے مامون اور معتمم دونوں کی ولایت ان کے علاقوں میں تسلیم کی۔ 194 ہجری میں امین نے اپنے بھائی معتمم کو جزیرہ سے معزول کر کے بغداد بلا لیا۔ یہ اقدام ہارون کے طے کردہ عہد نامے کے خلاف تھا۔ مامون کو برا لگا اور اس نے سوچا کسی دن میری بھی سبق دوشی ہو جائے گی۔ اس نے خراسان میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ خرچ کا چوتھائی حصہ معاف کر دیا۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ مامون ہمارے نبی کا چچیرا بھائی اور ہمارا بھانجا ہے۔ فضل بن ربیع کو مامون ناپسند کرتا تھا۔ اسے خدشہ ہوا کہ اگر خلافت کسی روز مامون کے ہاتھ میں آئی تو مجھے الگ کر دے گا، اس لیے وہ مامون کو ولی عہد سے ہٹانے کے لیے فکر کرنے لگا۔ امین کو پٹی پڑھائی کہ اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد نامزد کر دو۔ امین نے شروع میں حامی نہ بھری، لیکن پھر مان گیا اور موسیٰ کی ولی عہد کا اعلان کر دیا۔ مامون کو جب علم ہوا تو اس نے امین سے مراسلت ترک کر دی۔ اس کا نام سکوں پر کندہ کرنا چھوڑ دیا اور کھلم کھلا اختلاف کا اظہار کر دیا۔ اس اثناء میں رافع بن لیث اور ہرثمہ دو جرنیل مامون کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ امین کو برا لگا۔ اس نے مامون کو خط لکھا اور سرکردہ امراء کو سفیر کر کے بھیجا کہ موسیٰ کی ولی عہد کو تسلیم کرو۔ اس میں سے ایک نے مامون کی بیعت کر لی اور بغداد جا کر مامون کے لیے خفیہ خبر رسائی کا کام کرنے لگا۔ اس کے بعد امین نے مامون سے کچھ علاقہ طلب کیا۔ مامون نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ اب امین نے مامون کے پاس تحفے بھیج کر اسے اپنے پاس بلایا۔ مامون تیار ہو گیا کیونکہ اس میں مقابلے کا حوصلہ تھا، لیکن اس کے امراء نے ہمت باندھی اور جانے سے منع کر دیا۔ مامون نے امین کو تحریر کیا کہ والد ماجد نے مجھے اس علاقہ میں مقیم کیا تھا تاکہ میں ان کی سرحدوں کی حفاظت کر سکوں۔ امین حاضر نہ ہو سکا۔ فضل بن ربیع کے لیے نادر موقع تھا۔ اس نے امین کو اکسایا کہ مامون کی ولی عہد کو منسوخ کر دیا جائے۔ امین اور مامون کے درمیان طویل خط و کتابت ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ مامون نے تیاریاں تیز کر دیں اور ناکے بند کر دیے تاکہ جاسوسی نہ ہو سکے۔ مامون نے آس پاس کی سرحدی بادشاہوں کے ساتھ دوستی کے معاہدے طے کر لیے۔ امین نے کعبہ سے ہارون کی وصیت منگوا کر وصیت نامہ کو چاک کر دیا اور اعلان کر دیا کہ وہ سب سکے جن پر مامون کا نام ہے غیر قانونی ہیں، آئندہ خطبات میں مامون کا نام نہ لیا جائے۔ ادھر مامون نے بھی امیر المؤمنین کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ امین نے 195 ہجری میں علی بن عیسیٰ کو 40,000 کا آراستہ لشکر دے کر مامون کے خلاف بھیجا۔ روانگی سے قبل زبیدہ لشکر میں آئی۔ زبیدہ جو کہ ان کی والدہ تھی، وہ لشکر میں آئی اور انہوں نے علی بن عیسیٰ کو نصیحت کی کہ مامون کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آنا۔
اسے نارمل بیڑی نہ پہنانا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک بیڑی اس کو دی کہ یہ بیڑی اس کو ڈال کے لانا اور احتراماً لے کے آنا۔ رے کے مقام پر مامون کے جرنیل طاہر بن حسین نے 4000 لشکر کے ساتھ سامنا کیا۔ بغدادی فوج کو خراسانی فوج کے سامنے ٹھہرنا مشکل تھا۔ خراسانی کیونکہ بغدادی فوج کے مقابلے میں زیادہ بہادر اور سخت جان تھے، اور دوسرا انہیں مامون سے سچی محبت تھی۔ بغدادی فوج بھاگی اور علی مارا گیا۔ امین مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ یہ خبر پہنچی، سن کر قاصد سے کہا تمہارا برا ہو، مجھے نہ چھیڑو۔ کوثر جو کہ اس کی غلام تھی، اس نے 2 مچھلیوں کا شکار کر لیا ہے اور میں نے ابھی تک کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ بعد میں امین نے جب دیکھا کہ شکست نے بغداد میں اضطراب پیدا کر دیا ہے تو ہوش آیا اور عہد شکنی پر نادم ہوا۔ امین نے اب ایک اور لشکر بھیجا جس کی تعداد 20,000 تھی۔ اس کا سالار عبد الرحمن بن جبلہ تھا۔ طاہر بن حسین سے ہمدان کے قریب ایک شدید جنگ ہوئی، دونوں طرف سے کثیر جانیں ضائع ہوئیں۔ بغدادی فوج نے بزدلی دکھائی، عبد الرحمن بن جبلہ بھاگ کر ہمدان میں پناہ گیر ہوا۔ مختصر سے محاصرے کے بعد عبد الرحمن نے صلح کی التجا کی، طاہر نے اسے امان دے دی۔ عبد الرحمن بغداد کا قصد لے کر روانہ ہوا، لیکن پھر خراسانی فوج کو غافل دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ خراسانیوں نے مقابلے پر تلوار اٹھائی تو بغدادیوں کے قدم نہ جم سکے۔ عبد الرحمن کام آیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ فراری فوج شہر میں آئی تو ہلچل مچ گئی اور نظام متزلزل ہونے لگا۔ طاہر نے امین کے عہدیداروں کو ان کے اطراف سے نکال دیا۔ وہاں کے کارندوں نے کام سنبھالا، ان کی طاقت بڑھ گئی۔ ادھر شام میں اچانک بغاوت ہو گئی، امین کو اس کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجنا پڑا۔ ان حالات میں امین نہ گھبرایا اور اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ فضل بن ربی جنجلا اٹھا، اس نے ایک عرب سردار اسد بن یزید کو بلایا۔ فضل کی آنکھیں اس وقت غصہ سے انگارہ تھی۔ اس نے اسد سے کہا کہ موت لشکروں پر سوار ہو کر امین کی طرف آ رہی ہے اور مصیبت نیزوں اور تلواروں کی دھاروں کی صورت میں چلی آتی ہے، لیکن امین میٹھی نیند سو رہا ہے اور ادھر اس کا بھائی مامون دور بیٹھے تاک تاک کر تیر پھینک رہا ہے۔ ایک تنے کی 2 شاخیں ہیں، ہم پختہ رہیں گے تو ہم بالکل مضبوط رہیں گے، ورنہ امین کے ساتھ ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، تو مامون کے مقابلے میں تیار ہو جا۔ ربی اور اسد دونوں امین کے پاس گئے۔ اسد نے رائے دی کہ اگر مامون اطاعت نہ کرے تو اس کے دونوں بیٹے جو اس وقت امین کے پاس ہیں، ان دونوں کو قتل کر دیں۔ امین کی حمیت نے جوش کھایا اور اسد سے کہا کہ میں تمہیں رفعت دے رہا ہوں اور تم مجھے اپنے کنبہ کو ذبح کرنے کا سبق پڑھا رہے ہو۔ امین نے اسد کو قید میں ڈال دیا اور پھر اس کے چاچا احمد بن مزید کی سفارش سے رہا ہوا۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امین کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف عداوت تھی، لیکن دیوانگی کی حد تک نہیں تھی۔ ایک تو وہ طبعاً ابالی تھا اور دوسرا یہ دیکھ کر کہ مقابلے میں بھائی ہے، اس نے گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا۔ جنگی تیاریوں میں فضل بن ربی کا ہاتھ کام کر رہا تھا، جسے امین سے زیادہ اپنی گردن کی فکر تھی۔ امین نے احمد بن مزید اور محمد بن قحطبہ کو 20,000 ہزار کے 2 لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ امین کی یہ فاش غلطی تھی کہ ایک ہی فوج پر 2 الگ الگ سردار مقرر کیے۔ طاہر بن حسین نے اس غلطی کا خوب فائدہ اٹھایا۔ طاہر اس وقت حلوان میں تھا، شاہی فوج قریب آئی تو اس نے اپنے ارد گرد خندق کھندوا لی۔ سرے میدان آنے کے بجائے انہیں دھوکے سے شکست دینے کی سوچی۔ اس نے شاہی کیمپ میں جاسوس روانہ کیے تاکہ دونوں سرداروں کی فوج کے درمیان پھوٹ پیدا کرے۔ انہوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلا دی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ امین نے اپنی ملازمین کو تنخواہیں تقسیم کر دی ہیں اور اس نے تنخواہیں بڑھا بھی دی ہیں۔ اس افواہ سے نہ صرف فوج میں ہلچل مچی بلکہ سالاران لشکر میں بھی نزاع پیدا ہوئی اور باہم تلوار چلی۔ نتیجہ یہ کہ دونوں امیر طاہر سے جنگ کیے بغیر واپس چلے گئے۔ مامون ابھی تک امام المؤمنین کہلاتا تھا۔
اب اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور امیر المؤمنین کہلانے لگا۔ اس نے طاہر کے علاوہ ہرثمہ بن اعین کو بھی امین کے خلاف مامور کیا۔ دونوں سالار نہایت تیز رفتاری سے امین کے علاقے میں چلے گئے اور آگے بڑھتے گئے۔